نہایت قابل قدر برادران و اخوات اسلام، آج کا جو موضوع ہے وہ علماء حق اور علماء سوء اور ان کے جو کردار ہیں ان کے متعلق گفتگو ہوگی، اور ضمناً اور بھی بہت سی باتیں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس کے مطابق عقیدہ اور عمل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نہایت قابل قدر برادران اسلام، اہل علم، علماء، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان اور اللہ کی مخلوق انسانوں کے درمیان ایک واسطہ ہے، ایک رابطہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک شان سے نوازا ہے اور ان کی شہادت کو اپنی شہادت اور ملائکہ کی شہادت کے ساتھ ملایا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا شاہد اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور ملائکہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور جو اہل علم ہے، علم والے ہیں، وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں قائما بالقسط، اس حال میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قسط و انصاف اور عدل پر قائم ہے۔ اور پھر یہ بات دہرائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی سب پہ غالب ہے اور وہی نہایت حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل علم کو اس شان سے بھی نوازا ہے کہ ان کی اطاعت کو بھی لازم کر دیا ہے جب ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تحت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فرمایا اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو صاحب امر ہیں یہ دو ہیں، ایک ہے حکمران اور ایک ہے اہل علم، علماء دین۔ ان دونوں کی اطاعت کا حکم یہ اللہ نے دیا ہے۔ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو عالم کی درستی ہے، دنیا کی درستی ہے، مسلمانوں کی دنیا کی جو درستی ہے وہ ان دو طائفوں سے ہے، یعنی حکمرانوں سے ہے اور اسی طرح علماء دین سے ہے۔ اگر حکمران اور علماء دین یہ ان کے درست رہے تو یہ عام مسلمان یہ بھی درست رہیں گے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک طائفہ کے اندر بھی خرابی اور فساد آ گیا تو پھر عام مسلمانوں کے اندر بھی وہ فساد آ جائے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وہ بھی یہی بیان فرماتے ہیں، اور سلف میں سے بہت سے اہل علم کا یہی قول ہے کہ جو صلاحیت اور درستی ہے مسلمانوں کی وہ ان دو جماعتوں سے ہے، جماعت علماء
اور جماعت حکمران، حکمرانوں کی جماعت صالح ہے اور ساتھ علماء کی جماعت بھی صالح ہے، تو مسلمان صالح اور سالم ہے۔ اور اگر ان کے اندر خرابی آتی ہے تو پھر عالم اسلام کے اندر بھی خرابی آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل علم کو بہت سی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تمہیں کسی مسئلے کے متعلق علم نہ ہو تو کہاں جانا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو پھر اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو۔ اہل ذکر سے مراد اہل وحی ہے، یعنی قرآن اور سنت والوں سے پوچھو۔ ان کی اطاعت کو لازم کر دیا، ان سے پوچھنے کو لازم کر دیا، اور اسی طرح ان کی بہتری کے متعلق فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ جس شخص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ، عمیق سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور ان کی فضیلت یہ بھی بیان فرمائی کہ جو عالم ہے اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے اس کے لیے لا يستغفر من فی السماوات، لا يستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض وحتى الحیتان فی البحر۔ آسمان اور زمین والے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، یہاں تک کہ سمندروں میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اور فرمایا جو عالم کی فضیلت ہے وہ عابد پر اس کی فضیلت ایسی ہے جس طرح کے قمر اور چاند کی فضیلت ہے دیگر ستاروں پر۔ اب یہ فضائل ہے، یہ مناقب ہے اور ان کی یہ شان ہے، تو یہ کن صفات سے متصف لوگوں کو یہ مناقب اور یہ فضائل حاصل ہوں گے؟ کیا ہر جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے یا ہر وہ شخص جو اس علم سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے سب کو یہ فضائل اور یہ مناقب حاصل ہے، سب کی یہ اسی طرح کی شان ہے، یا کہ ان کی کچھ صفات ہے، کچھ علامات ہیں اور اسی طرح ان کے کچھ خاص کردار ہے؟ یقیناً ان کی کچھ خاص علامات ہے، کردار ہے، نشانیاں ہیں اور صفات ہے۔ ایک صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی یہ بیان فرمائی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو ڈرتے ہی صرف علماء ہیں، یعنی وہ لوگ جو عالم ہے، قرآن اور سنت کے عالم ہیں، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خشیت رکھتے ہیں اور ڈر رکھتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو شخص اللہ کی خشیت نہیں رکھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ عالم کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کامل یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میرے اوپر قدرت بھی حاصل ہے، میرے اوپر قادر بھی ہے۔ اگر میں بھٹک جاؤں، راستے سے ہٹ جاؤں، اس کی نافرمانی کروں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سزا دینے پر بھی قادر ہے، اور اسی طرح اگر میں سیدھے راستے پر چلوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مدد بھی فرمائے گا اور مجھے مزید فضائل اور مناقب سے بھی نوازے گا۔ تو بڑی
نشانی جو ہے یہ عالم کی یہ ہے کہ اس میں اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور وہ ڈرنے والا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے کردار میں، اپنی باتوں میں، اپنے عمل میں اور اپنے تمام امور میں، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ اس کا تعامل اور برتاؤ ہے یا پھر گھر کے اندر اس کا برتاؤ ہے، جہاں پر بھی ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ تو یہ ہے عالم، یہ عالم ربانی کی بڑی صفت ہے۔ اور اسی طرح جو عالم ربانی ہوتا ہے، حقانی عالم ہوتا ہے، اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ رسوخ فی العلم کی کوشش کرتا ہے اور راسخ فی العلم ہوتا ہے۔ جب راسخ فی العلم ہوتا ہے، راسخ فی العلم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر علم کی پختگی ہے، یہ پختہ علم رکھنے والا ہے، اور یہ جو ہے ایسے سرسری اور سطحی علم اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر سطحی علم ہے تو پھر گمراہی آ جاتی ہے، تباہی آ جاتی ہے۔ خوارج کے متعلق، معتزلہ کے متعلق اہل علم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کے اندر وہ گمراہی کیوں آئی؟ گمراہی اس لیے آئی کہ ان کے اندر رسوخ فی العلم نہیں تھا، انہوں نے علم کے ایک جانب کو لیا، دوسری جانب کو چھوڑ دیا، دوسری جانب سے وہ بے خبر رہے، محکمات کو چھوڑ دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خوارج کی گمراہی اس سے شروع ہوئی کہ انہوں نے محکمات کو چھوڑ دیا، متشابہ کے پیچھے پڑ گئے، گمراہ ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران میں فرما دیا، هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری ہے۔ کیسی کتاب ہے؟ منہ آیات محکمات، ان میں سے بعض محکم آیات ہے۔ محکم آیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی واضح ہے، اس کا مطلب واضح ہے، اس کے اندر کوئی خفا پوشیدگی نہیں ہے، محکم ہے، معلوم المعنی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، جو محکمات ہے ہن ام الکتاب، وہ ہے کتاب کی اصل، وہ کتاب کی بنیاد اور اساس ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اللہ کی مرضی ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ مالک الکل ہے، اللہ کی شان ہے، آیات نازل فرماتا ہے محکمات، آیات نازل فرماتا ہے متشابہات۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اپنے بندوں کی آزمائش لیتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، ان میں سے دوسرے متشابہ آیات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان آیات کے پیچھے پڑھتے ہیں جو متشابہ ہے، ابتغاء الفتنۃ، فتنے کو تلاش کرنے کے لیے، اور پیچھے پڑتے ہیں وابتغاء تأویلہ، اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، حکم اور فیصلے کا اختیار وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یہاں پر آ گئے خوارج، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان معاہدہ ہوا، ایک حکم بن گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور دوسرے حکم بنے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں
خوارج تھے انہوں نے کہا آپ نے انسانوں کو حکم بنا دیا، ان الحکم الا للہ۔ اب یہ ابو موسیٰ اشعری اور اسی طرح مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہما یہ لوگ فیصلہ کریں گے ان الحکم الا للہ، اور تم نے تو انسانوں کو حکم بنایا اور تم اس لیے کافر ہو گئے ہو۔ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہہ دیا، الگ ہو گئے اور کثیر تعداد میں الگ ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس گئے، مناظرے کے لیے گئے۔ جب مناظرے کے لیے سمجھانے کے لیے گئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے بندو، جب مسلمانوں کے یہ خون بہہ رہے ہیں یہ زیادہ قیمتی ہے کہ ایک میاں بیوی کے درمیان جو لڑائی ہو جاتی ہے اور اس لڑائی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو ان کی یہ صلح اہم ہے یا کہ مسلمانوں کی جو خون بہہ رہا ہے اس خون کو ختم کرنا زیادہ اہم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر یہ بیان کر دیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جب اختلاف ہو جائے تو بہت سے مراحل ہے، وعظ کرو اور اسی طرح بستر الگ کر دو، پھر ان کو شریفانہ ضرب بھی لگاؤ۔ ان تمام باتوں سے بات نہیں حل ہوئی تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کرنا یہ ہے ایک حکم، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک حکم عورت کے خاندان سے بھیجو، ایک حکم کس کے خاندان سے بھیجو؟ یہ جو مرد کا خاندان ہے، دو حکم یہ آئے فیصلہ کرے، ان کا فیصلہ پھر تمہیں منظور۔ حکم تو اللہ نے کہہ دیا، ان الحکم الا للہ، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ان میاں بیوی کے درمیان فیصلے کے لیے حکم بلا رہے ہیں۔ ایک بندہ حج پہ جاتا ہے اور حج کے دوران وہ کوئی شکار کر لیتا ہے جو اس کے لیے ممنوع ہوتا ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ اس کے لیے بھی دو عدل والے بندے فیصلہ کریں گے کہ اس کے لیے کتنا جرمانہ اور کون سا جانور اس کے بدلے میں ادا کیا جائے۔ تو جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ باتیں ان کو بتائی، 4000 کی تعداد میں خوارج جو تھے وہ واپس آ گئے، خارجیت سے انہوں نے توبہ کر لی۔ تو اب یہ کیا ہے؟ عالم بندہ جو ہوتا ہے وہ راسخ فی العلم ہو تب عالم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان متشابہ کی حقیقت تو صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، جو پختہ علم والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر، کل من عند ربنا، یہ سارے کا سارا ہمارے رب کی جانب سے ہے، متشابہات بھی رب کی جانب سے ہے، اور اسی طرح جو محکمات ہے وہ بھی رب کی جانب سے ہے۔ یہ جو نصارہ ہے ان کی گمراہی بھی ایسی ہوئی، وہ کہتے قرآن سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیسے؟ وَكَلِمَةٌ مِّنْهُ، انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے یہ کلمہ ہے، تو یہ جب اللہ کی طرف سے ہے تو کیا مطلب ہوا؟ یہ اللہ ہی کا بیٹا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی کتنی آیات میں بتا دیا ہے کہ مسیح عیسیٰ یہ مریم کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو یہ راسخ فی العلم، رسوخ فی العلم ہو تب کام بنتا ہے اور تب جو ہے یہ امت کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی طرح جو عالم ہوتا ہے عالم ربانی، اس کے اندر صدق و اخلاص یہ وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ وہ عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، صدق اختیار کرتا ہے، اخلاص اختیار کرتا ہے۔
انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کن سے قبولیت کرتا ہے، کن کو قبولیت سے نوازتا ہے؟ جو متقی ہوتے ہیں، جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے اور وہ اپنی قوم، اپنے لوگوں کے لیے اخلاص رکھتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا وصف، جب دیکھو عالم مخلص ہے، آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے کہ میرے بھائی مسجد میں آؤ نماز کے لیے، اپنے عقیدے کو درست کرو، اعمال کو درست کرو، بار بار تمہیں کہتا ہے یہ مخلص ہے تیرے لیے، اس عالم کی قدر کرو، یہی اس کی بڑی نشانی ہے۔ اور جو عالم ہوتا ہے، ربانی عالم، وہ اپنی قوم کے لیے شر کو نہیں پسند کرتا، وہ اپنی قوم میں شر کو نہیں پیدا کرتا، اپنی قوم کے اندر صلح، صفائی اور اسی طرح اخوت کو پیدا کرتا ہے۔ میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نہایت جلیل القدر صحابی ہے، صاحب الوساد والنعلین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کو اٹھانے والے، تکیہ اٹھانے والے صحابی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ منی میں 4 رکعت نماز پڑھاتے ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز، یہ 4 ہی پڑھا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے اس منا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 رکعت ہی پڑھی ہے، حج کے دوران، منا کے ایام میں، اسی طرح ابو بکر کے پیچھے بھی 2 رکعت ہی پڑھی ہے۔ ان 4 رکعت نماز کو میں نے 2 رکعت ہی پڑھی ہے، اور عمر کے پیچھے بھی میں 2 رکعت ہی پڑھتا آ رہا ہوں۔ اسی عثمان کی خلافت کے ابتدائی زمانے کے اندر بھی یہی مسئلہ چلا آ رہا تھا، اب عثمان 4 پڑھانے لگے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان 4 میں سے مجھے 2 قبول شدہ رکعت ہی نصیب فرمائے، میری یہی تمنا ہے۔ اور جب نماز کھڑی ہونے لگی، اسی عثمان کے پیچھے انہوں نے نیت باندھی۔ بعد میں لوگوں نے کہا مسئلہ یہ بیان کرتے ہو اور پیچھے اسی امام کے نماز پڑھتے ہو۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے بندو، الخلاف شر، الخلاف شر، یہ خلاف جو ہے، یہ اختلاف جو ہے، یہ شر ہے، شر، یہ بہت زیادہ خرابی کا باعث ہے۔ یعنی انہوں نے دونوں جانبوں کا خیال رکھا، جو مسئلہ اس کو معلوم تھا، جسے وہ حق سمجھتا تھا، اور جو مبنی بر دلائل مسئلہ تھا، اس مسئلے کو بھی بیان کیا، لیکن اب الگ نماز نہیں پڑھی، الگ جماعت نہیں کھڑی کی، بلکہ اسی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہی نماز پڑھی، تاکہ امت کے اندر انتشار نہ آ جائے، اختلاف نہ آ جائے، شر نہ آ جائے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ مسئلے کے اندر 2 علماء کا اختلاف، مختلف ہونا، ان کا اختلاف کرنا، یہ بڑی بات نہیں، کوئی زیادہ بری بات نہیں ہے۔ مسئلہ اس وقت خراب ہو جاتا ہے جب یہ 2 علماء اپنے اپنے مسئلے کو لے کے ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتے ہیں اور مورچہ سنبھال لیتے ہیں، اور الگ مسجد، الگ سلسلہ یہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اختلاف، یہ اختلاف شر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں الاختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ ایسی کوئی روایت نہیں۔ جو روایت ثابت ہے، جو بخاری میں آئی ہے، وہ یہی ہے کہ الخلاف شر، اختلاف شر ہے۔
تو یہ عالم جو ہے ایسا ہونا چاہیے امت کے اندر، اپنے مقتدیوں کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا نہ کرے، شر پیدا نہ کرے۔ مسئلہ بیان کیا، امام شافعی بھی مسئلہ بیان کرتے رہے، امام مالک بیان کرتے رہے، استاد شاگرد ہے، اختلاف ہو گیا، امام ابو حنیفہ مسئلہ بیان کرتے رہے، ان کے دو شاگرد ابو یوسف اور امام محمد 2/3 مذہب کے اندر انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے۔ اسی طرح احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد، انہوں نے اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے، لیکن اس اختلاف کو انہوں نے شر کے لیے بنیاد نہیں بنایا، خرابی کے لیے بنیاد نہیں بنایا۔ عالم، ربانی عالم وہ ہوتا ہے جب فتنے کا زمانہ آتا ہے تو امت کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں فتنہ خلق قرآن یہ برپا ہوا اور لوگ یہ کہنے لگے، معتزلہ جو عقلی مکتب فکر ہے وہ کہنے لگے قرآن مخلوق ہے۔ بادشاہ وقت وہ بھی ان کے مذہب پہ چلنے لگا، جو عالم ان کے مذہب پہ نہیں چلتا تھا ان پہ وہ جبر کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، جیلوں میں ڈالتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ اس میدان میں ڈٹے رہے، جیل میں ڈالے گئے اور ان کو بڑی سخت سزائیں دی گئی، لیکن امت کی رہنمائی کی، امت کی رہنمائی کی کہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہوتی، تو کلام اللہ یہ اللہ کی صفت ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اس پر ان کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئی، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس حاکم وقت کے لیے بد دعا تک نہیں کی، جیل میں بھی پڑے رہے۔ وہ کہتے تھے اگر میرے پاس ایک دعا ہو اور وہ دعا بھی قبولیت والی دعا ہو، مستجاب دعا ہو، میں وہ دعا بھی حاکم وقت کے لیے کروں گا، کیونکہ حاکم وقت کی اصلاح سے امت کی اصلاح آ جاتی ہے اور حاکم وقت کے فساد سے امت کے اندر فساد آ جاتا ہے۔ وہ ایسے لوگ تھے، مسئلہ بھی بیان کیا لیکن خلاف کھڑے نہیں ہوئے، اسلحہ نہیں اٹھایا اور اسی طرح ان کے خلاف محاذ نہیں کھڑے کیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں مروان ابن الحکم مدینہ منورہ کے حاکم اور والی ہے، ان کو لوگ سنتے نہیں تھے، بنو امیہ میں سے تھے، سنتے نہیں تھے، پسند نہیں کرتے تھے۔ تو عید کا دن تھا، عید کے دن وہ آئے نماز پڑھانے کے لیے۔ اس وقت کے حکمران نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے، جمعہ بھی وہ پڑھاتے، عید بھی وہ پڑھاتے، 5 وقت کی نمازیں بھی وہی پڑھاتے تھے۔ وہ نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ اب عید کا طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے نماز، پھر اس کے بعد خطبہ عید ہے۔ لوگ بیٹھتے نہیں تھے ان کے خطبے کو سننے کے لیے، تو اس نے کیا کیا، مروان ابن الحکم نے خطبے کو مقدم کیا اور نماز کو بعد۔ منبر منگوایا، اس پر کھڑے ہوئے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ایک اللہ کا بندہ اٹھا اور اس نے کہا خالفت سنہ، اے مروان تو نے سنت کی مخالفت کی ہے، تم نے قدمت الخطبۃ علی الصلاۃ، خطبے کو تم نے مقدم کر دیا ہے نماز پر۔ یہ بات اس نے کہہ دی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اما ھذا فقد قضى ما علیہ،
یہ جو شخص ہے اس کی جو ذمہ داری تھی یہ ذمہ داری اس نے پوری کر لی ہے، اپنا حق اس نے ادا کر لیا ہے، اور بس وہ بندہ اسی جگہ بیٹھا رہا، اسی مروان کے پیچھے اس نے نماز پڑھی، لیکن جو مسئلہ تھا مسئلے کو بیان کر دیا، مسئلے کو بیان کرنے کے بعد ادھر ہی بیٹھ گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے پھر وہ حدیث بھی بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے منکر دیکھے وہ منکر ہاتھ سے ہٹائے، گناہ کا کام دیکھے، اس کی طاقت اور استطاعت ہے تو وہ ہاتھ سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں طاقت رکھتا تو زبان سے روکے، زبان کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو پھر دل سے اس کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اس نے زبان سے اس منکر پہ رد کیا، اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یہی ایک مسلمان کی شان ہوتی ہے۔ بعد میں اس نے جتھے نہیں بنائے، وہاں مسجد چھوڑ کے نہیں نکلا، ادھر ہی بیٹھا رہا، لیکن حق کو بیان کر دیا۔ اگر اس وقت وہ اللہ کا بندہ بھی خاموش رہتا تو لوگ یہی سمجھتے کہ سنت یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ خطبہ پہلے ہے اور نماز بعد میں ہے۔ مسئلے کی حقیقت واضح ہو گئی، انہوں نے بتا دیا، مروان نے بتا دیا، بعد میں ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہوتا اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ اس نے بھی اپنا ایک عذر جیسا بھی تھا بیان کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم کی نشانی ہے، یہ ہے علم۔ سفیان ثوری رضی اللہ رحمہ اللہ نہایت بڑے جلیل القدر محدث اور فقیہ گزرے ہیں۔ وہ منکر کے بڑے خلاف تھے، بدعات کے بڑے خلاف۔ جب کہیں پر منکر دیکھ لیتے لوگ ان کو بلاتے تھے کہ مجالس میں، بادشاہ بھی بلاتے تھے، جاتے بھی تھے کہ کوئی نصیحت کا موقع ملے گا وہ جاتے۔ کوئی منکر دیکھ لیتے اور منکر کو نہیں روک سکتے تھے زبان کے ساتھ بھی، وہ اتنے پریشان ہو جاتے کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے العلم والعلماء کے اندر لکھا ہے کہ ان کو پیشاب کی جگہ خون آنے لگ جاتا، اتنا زیادہ وہ جو ہے نا پریشان ہو جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ منکر کو دیکھ کے وہ پھر ان سے صبر نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر نہیں بھی کر سکتے تھے تو مسائل کو خراب نہیں کرتے تھے۔ وہ ایسے بھی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بھی عمل کرتے تھے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق کلمۃ عدل عند سلطان جائر۔ یہ کہاں پہ؟ عند سلطان جائر، چوکوں میں نہیں، بازاروں میں نہیں، مظاہروں میں نہیں اور دیگر منابر پر نہیں، بلکہ وہ عند سلطان جائر، ظالم حاکم ہے، آپ کی ملاقات ہو گئی، آپ کے ایمان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ آپ اس حاکم کو کہیں کہ اللہ کے بندے آپ نے یہ کیا شروع کر رکھا ہے، یہ تو گناہ ہے، یہ تو جرم ہے۔ حاکم اس وقت کے حاکم وہ کامل خود مختار ہوتے تھے، ایسے خود مختار کہ کسی کے بارے میں کہہ دیتے اس کا سر قلم کر دو تو اس کا سر قلم ہو جاتا تھا، اس کو جیل میں ڈال دو اس کو جیل میں وہ ڈالنا ہوتا تھا، اور سارا یہ ان کا اختیار چلتا تھا۔ تو اگر ایسے ہے تو حاکم کے پاس جا کے آپ نے بات کی، اگر حاکم کو غصہ آ گیا اور تجھے شہید کر دیا تو یہ افضل جہاد ہے، تو افضل شہید ہے۔ لیکن باہر یہ قصے نہیں ہیں، باہر یہ قصے نہیں ہوں گے کہ آپ عوام کو اٹھا رہے ہیں اور جتھے بنا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ بالکل نہیں ہے۔ اہل علم حقانی علماء کا ایک یہ بھی وصف ہوتا ہے اللہ کے بندوں کہ جب ان پہ حق واضح ہو جاتا ہے اسی وقت وہ حق کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں،
وہ پھر مزید پس و پیش اور شش و پنج نہیں کرتے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کا دادا بھی زندہ ہے، اس کا بھائی بھی زندہ ہے، تو اس نے کہا دادا باپ کے حکم میں ہے، باپ موجود ہو تو بھائی کو حصہ میراث میں سے نہیں ملتا، لہذا میراث بھائی جو ہے میراث سے محروم ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میراث کے مسائل میں بڑے زیادہ ماہر تھے، انہوں نے بتا دیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، دلیل سے ان کو بتا دیا کہ جب بھائی بھی موجود ہو، دادا بھی موجود ہو، تو دادا کی وجہ سے بھائی محروم نہیں ہوتا۔ دلیل سننے کے بعد فوراً جو تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق کے سامنے تسلیم ہو گئے۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، بڑے بڑے کبار صحابہ انصار میں سے وہ سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر جمع ہو گئے تھے، تو وہ پھر کیا تھا، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو وہ امیر بنانے والے تھے، مسلمانوں کا خلیفہ بنانے والے تھے۔ جب پتہ چلا عمر کو، ابو بکر کو، ابو عبیدہ ابن جراح کو، یہ ان کے پاس چلے گئے، ان کو سمجھایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک ہی حدیث سنائی ان کو۔ کون سی حدیث؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الائمۃ من قریش، ائمہ قریش میں سے ہوں گے، انتم الوزراء، اے میرے انصار تم وزراء ہو، اور یہ قریش یہ امراء ہوں گے۔ انصار کی بڑی جماعت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، سب انصار نے، بلکہ روایت میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو تھے وہ ایک انصاری صحابی تھے۔ مشہور تو یہ ہے، زیادہ روایت بھی اس کی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا، لیکن یہ روایت بھی ملتی ہے۔ پھر وہ سارے انصار ایک حدیث کے سامنے سارے تسلیم خم ہو گئے۔ اسی موقع پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، تدفین کے متعلق اختلاف ہوا، تو پھر کیا تھا، جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ نبی کی تدفین وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پر ان کی وفات ہوتی ہے، وہاں پر جہاں پر وفات پا جائے وہاں پر ان کی تدفین ہوتی ہے، تو پھر وہ فیصلے کہ بقیع میں تدفین ہوگی، مکے میں تدفین ہوگی، کہاں بھی تدفین ہوگی اور کہاں نہیں ہوگی، وہ سارے مسئلے اختلاف ختم۔ یہ ہے اہل حق کہ جب دلیل آتی ہے، دلیل کے بعد پھر وہ تسلیم ہو جاتے ہیں۔ اور حقانی علماء کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ حسد نہیں کرتے، اپنے سے بڑے عالم کی قدر کرتے ہیں، اور جو ہم برابر عالم ہوتا ہے اس سے بھی فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمہم اللہ، یہ دونوں ہم عصر ہیں، قریبی ہیں۔ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور امام مالک 94-93 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ بعض اوقات ایک ایک مسئلے میں ساری رات جو ہے وہ گزار لیتے، بحث و مباحثہ کرتے، استفادہ کرتے، فائدہ اٹھاتے تھے اور حسد نہیں کرتے تھے۔ اہل علم کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ ملتے ہیں تو محبت کے ساتھ ملتے ہیں، اور حقانی علماء غیبت نہیں کرتے دوسرے علماء۔ تو یہ حقانی علماء کی بڑی صفات ہے، بڑی صفات، واضح صفات ان کی یہ ہے۔ اب اس کے الٹ جو صفات آپ کو نظر آئیں گی وہ صفات کن کی ہوں گی؟ وہ صفات جو ہے وہ
علماء سوء اور علماء جو ہے پیٹ، علماء باطن، ان کی صفات ہوں گی۔ حقانی علماء درس و تدریس اور تعلیم اور دعوت میں مشغول رہتے ہیں، یہ ان کی بڑی نشانی ہوتی ہے۔ اور علماء باطن جو ہوتے ہیں وہ اپنے باطن کو پر کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ میلاد کے جواز کا فتویٰ دینے والا وہ بھی ایک عالم دین ہی تھا، لیکن بنیاد کیا تھی؟ بنیاد جاہ، حب مال اور حب جاہ، اس کی وجہ سے بندے کی تباہی ہوتی ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ بندے کے دین کے لیے تباہ کن چیز جو ہے وہ حب جاہ اور حب ریاست ہے۔ ایک بھوکا بھیڑیا تم چھوڑ دو ایک ریوڑ میں، وہ اتنی تباہی نہیں کرتا جتنی تباہی بندے کی دین کے لیے یہ حب جاہ اور حب مال کرتا ہے۔ تو عالم ایسے نہیں ہوتا۔ تو جو صفات میں نے بیان کر دی ہے حقانی علماء کی، ان کے الٹ جو ہے صفات، ان صفات کے الٹ وہ ناکارہ علماء کی ہے، علماء سوء کی ہے، جو شر اور فساد والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر اور فساد سے ہم سب کو بچائے، علماء حق کے خادمین ہم کو بنائے، اور علماء حق سے علم حاصل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔